ابھی تک تو جو زیرو ٹیکس پر چل رہے ہیں جن کو بالکل عادت ہی نہیں ہے ان کے لیے چاہے 10,000 روپے ہی ہو لیکن وہ ایک ان کے لیے ایک اماؤنٹ ہوگا اضافی اور اس کا بوجھ وہ اپنے اوپر محسوس کریں گے. اب یہ ایکسیپٹنس ان میں کیسے پیدا ہوگی کہ جی یہ آپ نے دینے ہی دینے اور پھر اس کا بوجھ ایک اینڈ کنزیومر پر یعنی اپنے خریدار پر نہیں ڈالنا, اپنے بائر پر نہیں ڈالنا, یہ آپ نے اپنے پاس سے ادا کرنے اپنی انکم میں سے. جی وہی بتا رہے ہیں نا, ایک تو آپ اس کو امپلیمنٹیشن کرائیں گے تھرو آپ کے جو الیکٹریسٹی بلز ہیں, آپ نے بجلی کے بل میں ان کو آپ ٹیکس ڈالیں, جیسے پی ٹی وی فیس آتی ہے بجلی کے بل میں آتی ہے نا, ہم سب دیتے ہیں, تو یہ بھی آپ کی بجلی کے بلوں میں ڈالیں. ایک تو سے انفورسمنٹ کم ہوگی, دوسرا یہ ہوگا کہ اس تاجر کو یہ پتا ہوگا کہ یار مجھے اب دوبارہ ایف بی آر میں اپنا ریٹرن فائل نہیں کرنا. جو تاجر آلریڈی ایف بی آر میں اپنے ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے, تو ان تاجروں کو بھی ایگزمپشن مل جائے گی کہ آپ کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے پھر بھی فائل کرنا ہے تو آپ اپنا یہ ٹیکس آپ وہاں سے ایڈوانس جمع کروا کے آپ ان کو بتا دیں گے, جیسے ایکسپورٹ پروسیڈز میں ہوتا تھا, تو وہاں سے آپ کو وہ ریفنڈ مل جائے گا. لیکن اگر آپ کو اس کے دوسری آپشن ایف بی آر اس میں دے دے گا کہ بھائی آپ آلریڈی فکس ٹیکسیشن رجیم میں آ چکے ہیں تو آپ ایگزیمپٹڈ ہیں, آپ کو ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا مہینے کا ٹیکس فائل کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. بات یہ ہے کہ تاجروں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. ایک سائڈ پہ تو انجمن تاجران والے کہتے ہیں کہ تاجر اس ملک کے لیے بڑی خدمت دے رہے, ٹھیک ہے ہم خدمت دے رہے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور اس میں بہت اچھے تاجر بھی ہیں جن کی کنٹریبیوشنز ہیں, لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں. آپ کو اگر گروتھ کی طرف جانا ہے, ملک کو اس ٹائم ضرورت ہے, تو آپ کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے, ریونیو کی گروتھ. لیکن احمد صاحب یہ بتائے گا اب یہ میک شور کیسے کریں گے کہ یہ 10,000 یا 20,000 روپے جو تاجر ٹیکس کی مد میں ادا کرے گا اس کا بوجھ وہ اپنے خریدار پر نہیں ڈالے گا, اپنے کسٹمر پر نہیں ڈالے گا. وہ اگر اب جو جس چیز کا بھی وہ کاروبار کر رہا ہے, وہ کوئی آٹے دال چاول چینی پر اگر 10, 15, 20 روپے اضافی وہ بڑھا کر چارج کرے گا تو یہ اس کے پیسے جو یہ بھر رہا ہے ٹیکس کی مد میں, تو اس کا بوجھ تو وہ خریدار پر پڑ جائے گا. یہ کیسے میک شور ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, آپ دیکھیں نا, آپ 10,000 کی ایوریج لگا لیں, سال کا بنتا ہے 2.5 لاکھ روپیہ, ٹھیک ہے. اب 2.5 لاکھ روپیہ وہ خریدار پہ کیسے, اگر ڈال بھی لے گا, آلریڈی بھی خریدار جو ہے اس ٹائم اوور اس کو مارکیٹ میں آپ ہیں میں ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں کوئی سستی چیز تو ملتی نہیں ہے, مہنگی چیزیں مل رہی ہے. اب وہ جو ایک دکاندار جو اس ٹائم پی او ایس مشین کے اندر رجسٹرڈ ہے, جو جی ایس ٹی پے کر رہا ہے, وہ جی ایس ٹی تو ہم سے لیتا ہے نا, اور اس کے بعد یہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ایف بی آر کو پتہ بھی ہے کہ جب وہ جی ایس ٹی کلیکٹ کر لیتا ہے وہ اس کے اندر بھی انڈر انوائسنگ ہو جاتی ہے, وہ مکمل جی ایس ٹی سسٹم میں نہیں جاتا. تو اب اگر مثال کے طور پہ 10,000 کی فکس ٹیکسیشن رجیم میں ایک چھوٹا تاجر آتا ہے, وہ اس کی سال کی اماؤنٹ بنتی ہے 2.5 لاکھ روپیہ. اب وہ 2.5 لاکھ روپیہ وہ کتنا کسٹمر پہ ڈالنا بھی چاہے گا تو کتنا ڈال دے گا, کیا فرق پڑ جائے گا, 5 روپے چلو ڈال دے گا, 3 روپے ڈال دے گا, فی کسٹمر ڈال دے گا, اس سے زیادہ اتنا کوئی اس کا ویلیو امپیکٹ نہیں آتا. لیکن اس سے ریاست کو, حکومت کو اچھی خاصی سبسٹینشل اماؤنٹ ان کو ریکوری کے اندر آئے گی, کیونکہ آپ کو اگر اکانومی لیکن احمد صاحب یہ اس سے ایک تاجر کو جو 10,000 روپے کی مد میں سالانہ 1,20,000 دے رہا ہے یا 20,000 کی مد میں 2.5 لاکھ دے رہا ہے سالانہ, اس کو ایک ناجائز منافع خوری کی عادت پڑ جائے گی. اگر وہ اس طرح خود اپنی قیمتوں میں اضافہ کر لے گا تو یہ پہلے ہی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہوتا ہے کہ مختلف سیزنز میں یہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے اندر تو دیکھیں نا, اس وقت تو جس تاجر نے یہ ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ جی میں نے مثال کے طور پہ ٹیکس نہیں بھی دے رہا, میں نے پھر بھی منافع خوری کرنی ہے, تو اب یہ کام تو ضلعی انتظامیہ کی انفورسمنٹ کا آ جائے گا نا کہ وہ اس کو کس طریقے سے انفورس کرتے ہیں وہ. اور جو اوورآل ایک اب تو ہر بندے کے اندر ایک کنزیومر میں بڑا شعور آ گیا ہے. کنزیومر کو پتہ ہے کہ یار فلانی جگہ پہ کپڑا ہے وہ اس طرح میٹر مل رہا ہے, فلانی جگہ پہ کپڑا اتنے میٹر مل رہا ہے. تو اب کنزیومر بہت ایک ویجیلنٹ ہو چکا ہے. جتنی آپ کی انفلیشن ہے, جتنی آپ کی ایک خاص طور تنخواہ دار طبقہ جتنا پس رہا ہے, تو بڑے ویجیلنٹ ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار اس جگہ سے جائیں گے چیز اکنامیکل ملے گی, ادھر جائیں گے چیز اکنامیکل نہیں ملے گی. تو اب تاجروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں والیومز پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنے ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھنا ہے. باقی اس کے اندر جو ہے وہ انتظامیہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ہم سمجھتے ہیں ایک رول ہر وقت 365 ڈیز سال میں ہونا چاہیے کہ وہ روٹین پہ اپنے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں. ایک ڈپٹی کمشنرز وہ اپنے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں, اور جو ڈسٹرکٹ پرائس کمیٹیز ہیں ان کو ایک فال کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ہر چیز کے اندر, چاہے ایک چھوٹا ایک ریڈی والا بھی ہے, ایک پھل بیچنے والا بھی, اس کو بھی چیکس اینڈ بیلنس رکھے کہ منافع خوری تو نہیں کر رہا. لیکن اس سے آپ اس کا اوورآل آپ دیکھیں کہ اگر یہ انفورسمنٹ ہو جاتی ہے, اور اس دفعہ ہم ہوپ فل ہیں کہ یہ فائنینس بل میں یہ گورنمنٹ یہ چیز ڈال دی, کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات تاجر سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں حکومت کے ول کے اوپر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں
ان کا جو اوور آل ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ 5 سال کی اپنی پرفارمنس ہوتی ہے کہ 5 سال بعد ہم نے الیکشنز میں جانا ہے. اب ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار میں نے کر دیا تو شاید کوئی میرا ووٹ بینک جو ہے یا میرا بیس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے, لوگ دوسری طرف نہ چلے جائیں. تو دیکھیں ملک کی خاطر آپ کو نا, ملک جو ہوتے ہیں ان میں آپ کی پالیسیاں 5 سال کی نہیں چلتی. آپ کو ملک چلانا ہے, ملک کی معیشت چلانی ہے تو آپ کو 20 سال 25 سال کی بالکل ایک پالیسی بڑی مناسب آپ لوگ یہ تجویز اور مطالبہ بڑا ہی ویلڈ لگ رہا ہے. لیکن اب یہ بتائے گا کہ ابھی یہ کس فیز میں ہے, یہ صرف ابھی تک ڈیمانڈ کے فیز میں ہے یا اس پر کوئی سیٹنگ وغیرہ گورنمنٹ سے ہوئی ہے, کسی لیول پر آپ لوگوں نے یہ ڈسکشن ان سے کی ہے, اور اس پر رسپانس کیا ہے گورنمنٹ کا, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس ہے؟ گورنمنٹ کو یہ چیز پسند آئی ہے, گورنمنٹ اس پہ سیریسلی ورکنگ کر رہی ہے, لیکن تھوڑی سی گورنمنٹ ابھی ہیجیٹنٹ بھی ہے. وہی والی بات کہ وہ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کے پولیٹیکل پرونز اینڈ کونز کیا ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل ول کی بات ہے. اگر گورنمنٹ اس چیز کی اپنی ول اٹھا لے کہ ہم نے یہ انفورس کرنا ہے اور ہم نے یہ ہر صورت کلیکشن لینی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں 40 روپے تقریباً یا 35-40 روپے آپ پر لیٹر لیوی دے رہے ہیں نا, ہر آدمی لیوی دے رہا ہے, پیٹرولیم کے اوپر دے رہا ہے, پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں 60 روپے تک پہنچ گئی اب تو اس وقت جو پیٹرول کا ریٹ. ہاں جی دیکھیں نا 278 روپیز کا یا 250 سم تھنگ کا پیٹرول کا پرائس جا رہی ہے, اس پہ 30 سے 40 یا 35 سے 40 روپے کی لیوی جا رہی ہے. ہر بندہ دے رہا ہے, گورنمنٹ لے رہی ہے آپ سے, ڈیزل کے اوپر بھی لے رہی ہے. تو جب آپ یہ طریقہ کار, جب آپ ریونیو پورا کرنے کے لیے آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور مین آپ جو ایک جڑ ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کرتے, اس روٹ کاز کو آپ ٹھیک نہیں کرتے, تو آپ نے اکانومی کو آگے نہیں چلا سکتے. آپ دیکھیں اکانومی کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ نے قرضے لے کے تو نہیں چلانا نا. اس وقت آپ کی اکانومی اگر چلانی ہے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن سالانہ 15 کھرب روپیہ آپ کی ہونی چاہیے ٹو سسٹین یور اکانومی. آپ کیونکہ 15 کھرب آپ کی منیمم ٹیکس کلیکشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.